ہوتا رہا جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا، کسی کو غدار کے سرٹیفکیٹ دیے، کس نے دیے؟ انہی لوگوں نے دیے، یہی جو ہمارے ملک پر 76 سال سے قابض ہیں، انہوں نے جناب یہ تمغے جو ہے بانٹے ہیں۔ اور اب ہوا کیا ہے، اور اوپر سے ایک سمپل سی بات ہے، میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے، اور جب تعلیم کی کمی انسان کے پاس ہو نا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا علم والا اور بغیر علم جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کا جو نالج ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، ان کے پاس وہی ڈفرز ہیں، یہ ایف اے پاس ہیں، اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے ان کا بڑا جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب ہمیں معلوم ہے یہ آزادی کس سے لینا چاہتے ہیں، یہ فوج سے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ فوج سے لینا چاہ رہے ہیں، آپ سے لینا چاہ رہے ہیں۔ اور جہاں پہ دوسرا انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، یہ پلے ہیں، یعنی ایک اپنی قوم کے بچوں کو یہ پلے کہہ رہا ہے، یعنی اس کو شرم نہیں آتی کہ ان کو امریکن لوگ ڈاگیز کے کہہ کر بلاتے ہیں، اور ان کو غصہ کس پہ ہے؟ سائفر کیس کس چیز پہ بنایا گیا کہ ان کو ڈاگی جو کہا گیا وہ کیوں جو ہے سب کو پتہ چل گیا، حالانکہ پاکستانی عوام کو تو آلریڈی پتہ ہے، وہ تو عمران خان صاحب نے چلیں ٹھیک ہے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اوقات ہیں ان کی نظروں میں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کے لیے اپنی ماں کا سودا کر سکتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کم آن ڈاگی ہوز یور فادر۔ تو یہ تمام سینٹینسز ان کو سہنے کی عادت ہے، اور کن کے اندر ہوتا ہے؟ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ اگر درویش شخص بھی ہے نا، کوئی غریب فقیر ہے، اگر اس کے اندر غیرت ہوگی تو اس کے لیے کوئی جو ہے سر دارا یا بڑے بڑے جو شہنشاہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کسی شہنشاہ کے کہنے پہ اپنا جو نقطۂ نظر ہے، جو اگر وہ سچ پر ہے تو وہ اس کو بدلے گا نہیں، وہ اپنے ضمیر کی آواز سنے گا، وہ اپنے دل کی آواز سنے گا، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا وہ اپنے ایک رب کے آگے جھکے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ ڈر کے جو ہے وہ امریکہ کی جو ہے عبادت کرنا شروع کر دے، وہ اسرائیل کی عبادت شروع کر دے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایمان کی بھی کمی ہے، صرف تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں ابھی سن رہا تھا یعنی ویلاگ، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا شخص، اتنا سمجھدار شخص، یہ کیا بات یعنی کر اب کیا ہوا ہے ان کی بات۔ اور ویسے بھی ایک جاوید لطیف صاحب ہیں جناب، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد انہوں نے تصویر باقاعدہ کھنچوائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ان کی جو 2-3 بیانات گردش کر رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ نواز شریف کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور نمبر دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے والوں نے استعمال کر لیا۔ اب یہ اگر دیکھا جائے تو جناب ان کی بیٹی جو ہے فارم 47 کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کا بھائی شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور نہ تو یہ کوئی نیلسن منڈیلا صاحب ہیں، نہ ان کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یعنی یہ ان کو انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا جناب؟ جب آپ یہ گفتگو ان کی کیا کریں، ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ بتایا کریں کہ یہ اب جو بیانیاں بنانے کی جاوید لطیف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب کوشش کریں، یہ جناب فوج کے اشاروں کے بغیر یہ نہیں چلتے۔ یعنی یہاں پہ وہ عمران ریاض خان بہت تو زور دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ نواز شریف کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ جناب ان کے کرتوت نہیں ہیں۔ آج تک جو ہوتا ہے جس طریقے سے ہوتا ہے، اگر آپ سمپلی یہ کیوں نہیں اس چیز پہ آتے کہ اگر فاطمہ جناح کی حکومت نہیں بننے دی گئی، لیاقت علی خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قائد اعظم کو نہیں بننے دیا گیا، بن گئے یعنی ان کو کہہ دیں کہ ان کو وہ فیسلٹیز میسر نہیں آئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ تمام اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا، اور جب کہ نواز شریف کا 3 بار وزیر اعظم بننا، بار بار آگے پھر ان کو ہٹا دیے جانا، پھر وزیر اعظم بننا، پھر بے نظیر بھٹو جب مصلحت کا شکار ہوئی تو جناب وہ وزیر اعظم ہے، اور جب انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو کون سا کمپنی کو بندہ پسند آ گیا جو اس وقت تک پاکستانی قوم یہ سمجھتی تھی کہ شاید زرداری نے شاطرانہ گیم چلی ہے اور ہماری فوج اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ زرداری کا بیان کہ میں اینٹ سے اینٹیں بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور یہی نواز شریف کے ساتھ آپ گفتگو کر کے دیکھیں، جس شخص کو ایک تقریر نہیں کرنی آتی، بات نہیں کرنی آتی، وہ کیا ہے؟ وہ پپٹ ہے، اس کو جو ہے وہ انہی کا کہہ لیں کہ اعلیٰ کار ہے، اور آج بھی یعنی جیسا اس کے پاس چھوٹا ذہن ہے ویسا ہی اس کمپنی کے پاس چھوٹا ذہن ہے، صرف یہ طاقت ہے ان کے پاس بدمست ہاتھی ہیں
کہ یہ جو کرتے تھے وہ ویسا کروا لیتے تھے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قوم تبدیل ہو چکی. اب آپ نواز شریف کا قتل بھی کروا دیں نا اور اس کے بعد کہیں کہ اس کو ہمدردی کا ووٹ مل جائے گا, نہیں ملے گا ووٹ. آپ جو بھٹو کو زندہ کر کے لے آئیں اس کو بھی نہیں ملے گا ووٹ. اب ووٹ اگر ملے گا تو صرف قائد اعظم جیسی سوچ رکھنے والے کو, عمران خان جیسی سوچ رکھنے والے شخص کو, ہر اس شخص کو جو عوام کے لیے, جو اس ملک کی غریب عوام, جو ہاریوں کے لیے کام کرتا ہے, جو بلوچیوں کے لیے کام کرتا ہے, جو پختونوں کے لیے کام کرے گا, جو پنجابیوں کے لیے کام کرے گا, جو غریبوں کے لیے کام کرے گا, وہ اس ملک میں سیاستدان رہے گا اور سیاست اس کی چلے گی. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے, پتہ نہیں یہ عمران خان کے پیچھے, عمران خان ایک نظریے کا نام ہے. اور یہاں پر جو نواز شریف صاحب کی, پھر وہی بات میں کرتا ہوں کہ یہ ایک پھر گیم چلائی جا رہی ہے, چھوٹے ذہنوں کی گیم ہے کہ شاید ہم اس طرح سے کہیں کہ جاوید لطیف سے کہلواتے ہیں, ادھر سے کہلواتے ہیں. ایک طرف جناب وہ کہتے ہیں نا کہ مزے بھی لوٹے جا رہے ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے, اور ادھر جو ہے وزارت عظمیٰ کے مزے بھی نہیں اسی گھر میں لوٹے جا رہے ہیں. نواز شریف کے پاس مکمل جو ہے پروٹوکول ہے, جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں, جدھر چاہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. ڈرامے کیے جا رہے ہیں جی, ان کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا یا اس کو روک لیا گیا, یعنی وہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. یہ تمام چیزیں یہ کمپنی پھیلا رہی ہے. کمپنی کا صرف ایک پروگرام ہے کہ کسی طرح لوگوں میں پھر اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے اور وہ نواز شریف کے پیچھے لا کے شاید کچھ نہیں تو 20-25% ہی ووٹ اس کو ڈال دیں, تاکہ ہم جو ہے باقی چوری کا تو ہم نے مکمل جو ہے 92% ووٹ چوری کر لیا, ہم ذرا یعنی فیس سیونگ ہو جائے. اور اس شخص کو اگر ہم لے آئیں اور یہی ہماری حکومت چلتی رہے اور بے شک یہ ہمارے خلاف گفتگو کرے, نہیں ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں یا کوئی گفتگو کریں. یہ تمام بیانیے وفات پا چکے ہیں. نہ جو ہے عوام اتنی بیوقوف ہے, اور جو صحافی ہیں جو ان کو ابھی بھی سیاستدان سمجھتے ہیں, میں پھر ریکویسٹ کروں گا, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, عمران ریاض خان صاحب ہو گئے, دوسرے صابر شاکر صاحب ہو گئے, لیکن جب یہ گفتگو کرتے ہیں یہ ایک پوری سپیس دیتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک جماعت ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے. آپ اس کی پیدائش پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی. آپ یعنی کسی کو شخص اگر وہ صلاح الدین ایوبی نام رکھ لے تو اس کو صلاح الدین ایوبی کی نسل سے کہہ دیں گے. عاصم منیر اگر آپ کو اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ صلاح الدین ایوبی میرا نانا تھا, تو کیا آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اس کا جو ہے نواسہ ہے, اس کی حرکات ہیں اس کا نواسہ کہلانے والی. تو سمپل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اس سے تمام لوگوں کو باخبر رہنا چاہیے. اجازت دیجیے.